زندگی میں انسان کو صرف اپنوں کو کھونے کا ڈر ہوتا ہے، اور جب پتہ چل جائے کہ وہ آپ کے نہیں ہیں تو ان کو کھونے کا ڈر بھی چلا جاتا ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ نکاح سے پہلے محبت چاہے زمزم سے دھلی ہو یا قرآنی آیات سے دم کی گئی ہو، گمراہی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بے حیائی ہے، حرام ہے، بے سکونی ہے، ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ عورت میں ایک حد تک غرور ہونا بھی چاہیے، ایسا غرور جو کسی نہ محرم کو اپنی طرف دیکھنے سے باز رکھے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ بندہ جب تک فرض کو پورا نہیں کر لیتا تب تک نفل کام میں مصروف نہ ہو۔ ہر ایک کو جلدی معاف کر دیا کریں، کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح نکلنے کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سکون آتا ہے، اور ہمارے دل جو بے چین ہو چکے ہیں ان کی راحت کا سبب بنتا ہے۔ جب تم رب کی چاہت میں سر جھکا دو گے، پھر وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن کہہ دے گا۔ منایا ان کو جاتا ہے جو ناراض ہوں، جو مصروف اور بیزار ہوں، ان سے دور چلے جانا ہی بہتر ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کرتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کو وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنے دل کی بات کسی سے بھی نہ کہو، لوگ تمہارا دل دکھانے کے لیے تمہاری بات استعمال کرتے ہیں۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ فلسفہ ہے، اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اظہار میں دیر مت کرو، بار بار اظہار کرو اور فوری نکاح کر لو، کیونکہ سچ تو یہ ہے جذبات اظہار کے محتاج ہوتے ہیں۔ اظہار کے بنا جذبات نہیں، محبت کا مزہ نہیں۔ ہم ٹوٹیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے کیسے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے تو اپنے اصل کی طرف جاتا ہے، یعنی اللہ کی جانب۔ جب تک دنیا کے دھوکے کی سمجھ نہیں آئے گی، دل نہیں ٹوٹے گا، دنیا سے دھتکارا نہیں جائے گا، تو ایک انسان اللہ کے پاس کیسے آئے گا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ پہلے لوگوں کی حقیقت، دنیا کا فریب، اس کے دھوکے دکھا کر اپنے پاس اپنے بندے کو لاتا ہے، اور پھر جب بندہ اللہ کے در پر آتا ہے تو اسے اتنی محبت دیتا ہے کہ اس کے تمام زخم بھر جاتے ہیں۔ تب انسان کے شعور میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے جو وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ آخر میں تھا اور میرا رب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا۔ ہمیشہ وہ کام کرو جس سے تمہیں خوشی ملے۔ دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو نہ ان کو خوش کر پاؤ گے اور نہ ہی خود خوش رہ پاؤ گے۔ اور جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ ہر روح کو اس کی برداشت کے مطابق ہی بوجھ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بوجھ ڈالا جانا کیوں ضروری ہے۔ دراصل یہ ہماری زندگیوں کے حالات و واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں گھسیٹ کر کسی نہ کسی بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ یہ کرتا ہے کہ اللہ اس بوجھ کو اتنا نرم کر دیتا ہے کہ ہم اٹھ سکیں، سہ سکیں۔ وہ اس بوجھ میں ہمارا مددگار بنتا ہے۔ ہم ہرگز مشکلوں کو نہیں جھیل سکتے اگر اللہ کی دی ہمت کی آسانی ہمیں میسر نہ ہو۔ ہم اپنے عزیزوں کی وفات پر رو رو کر ہلکان ہو جائیں، اگر اللہ کا دیا صبر نہ ہو۔
ہم اپنے دلوں کے ٹوٹنے پر مردہ ہو جائیں اگر اللہ کی رحمت نہ ہو۔ ہمارے سب بوجھ اللہ کی رحمت سے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ رب العزت ہر ذی روح کے حال سے واقف ہے۔